السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 کا ابتدائی حصہ ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، یعنی یہی دین مقبول ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہے۔ اس کے سوا جتنے بھی ادیان پائے جاتے ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں۔ اسلام دین حق ہے، اور اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادیان پائے جاتے ہیں وہ سب کے سب منسوخ ہیں، سب کے سب باطل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے رسول ہیں، اور آپ کی آمد سابقہ ساری شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے، چاہے یہودیت ہو، نصرانیت ہو یا کوئی اور دین ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اگر کوئی دین مقبول ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی دعوت دیتے تھے، جو توحید سکھاتے تھے، وہی اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ بقیہ اس کے علاوہ جتنے بھی ادیان پائے جا رہے ہیں سب کے سب باطل ہیں، مردود ہیں، منسوخ ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لا یسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی، جس نے میرے بارے میں سن لیا، چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، ثم یموت، اور میرے بارے میں جان لیا، سن لیا کہ میں نبی برحق ہوں، میں رسول برحق ہوں، میرے بارے میں اس نے پڑھ لیا، سن لیا، جان لیا، جاننے کے بعد بھی وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا، ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ، پھر وہ مر گیا، کس پر مرا؟ مجھ پر ایمان نہیں لایا، مجھ کو رسول نہیں مانا، میرے دین کو نہیں مانا، الا کان من اصحاب النار، مگر اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی جنت کو پانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنا ضروری ہے۔ من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا، رسول کے خلاف جائے گا، رسول کی تعلیمات کو ٹھکرائے گا، محمد رسول اللہ کو رسول نہیں مانے گا، اسلام کو قبول نہیں کرے گا، وہ سب جہنم میں جائے گا۔ اسلام مقبول ہے، اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب اور ادیان پائے جا رہے ہیں، یہودیت ہو، نصرانیت ہو، جتنے بھی مذاہب، سب کے سب باطل ہیں۔ یہودیت اور نصرانیت کا نام بار بار لیا جاتا ہے اس لیے کیونکہ یہ آسمانی کتاب کو مانتے ہیں۔ جب یہ آسمانی کتاب کو مانتے ہیں، اپنے نبی کو مانتے ہیں، عیسیٰ اور موسیٰ کو مانتے ہیں، ان کا بھی دین نہیں چل سکتا ہے۔ ان کا بھی دین، اب دین کیا ہو گیا؟ ریجیکٹ ہو گیا، منسوخ ہو گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے سارے ادیان منسوخ ہو گئے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اب اللہ کے یہاں جو دین مقبول ہے وہ دین اسلام مقبول ہے، اس کے علاوہ کوئی دین مقبول نہیں ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بعثت الی الاحمر والاسود، میں سرخ اور کالے سب کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ یعنی آپ کی رسالت عام ہے، آپ کی رسالت کیا ہے؟ عام ہے، آپ سارے لوگوں کے رسول ہیں۔ اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دعوت دی، بادشاہوں کو خطوط لکھ کر کے روانہ کیا، جو وقت کے بڑے سپر پاور بادشاہ تھے، کسرا ہو، جتنے بھی بڑے بڑے جو بادشاہ پائے جاتے تھے، روم کا بادشاہ، ایران کا بادشاہ، ہرقل کا بادشاہ، مختلف قسم کے جو ممالک تھے اس زمانے میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، تمام بادشاہوں کی طرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کی دعوت پیش کی، خطوط روانہ کر کے۔ تو آپ سب کے رسول تھے۔ محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت دی ہے، اس دین پر چلنا، اس دین اسلام کو ماننا، توحید قبول کرنا، یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے، اللہ کے یہاں مقبول اور محبوب بننا چاہتا ہے، جنت میں داخلہ چاہتا ہے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو تسلیم کرے اور اسلام کو قبول کر لے، اور اپنے باطل مذہب کو لات مارے اور اسلام قبول کرے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کیونکہ اسلام ہی مقبول ہے۔ لوگ کہتے ہیں سب دین ایک ہی ہے، لوگ کیا سکھاتے ہیں؟ سارے مذاہب ایک ہے، افکار الگ الگ ہیں، نظریات الگ الگ ہیں، خیالات الگ الگ ہیں، لیکن سب جا کر کے بہتی گنگا کی طرح ایک جگہ ان کا سنگم اور ملاپ ہوتا ہے۔ یہ ڈھکوسلا ہے، یہ کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ سب دین ایک نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں جو دین مقبول ہے وہ اسلام مقبول ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو اسلام کو چھوڑ کر، مذہبی اسلام کو چھوڑ کر ہدایت کہیں اور تلاشتا ہے، اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو اچھا اور بہتر سمجھتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اسلام کو چھوڑ کر وہ کہیں اور جا رہا ہے، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ خسارے سے بچانا ہے، نقصان سے بچانا ہے، تباہی سے بچانا ہے، عذاب سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ایک ہی حل ہے کہ وہ دین اسلام کو قبول کر لیں۔ دین اسلام کو قبول کر لیں گے، خسارے سے بچے ہوں گے، نقصان سے بچے رہیں گے۔ اگر دین اسلام کو قبول نہیں کرتے ہیں تو عند اللہ ان کی کوئی ایک بھی نیکی قبول نہیں ہوگی اور وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہو سکتے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کر دیا کہ وہی معبود برحق ہے، وہی حقیقی معبود ہے، وہی حق ہے، اس سے پہلے کی آیت میں اللہ نے کہا شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ معبود برحق ہونے کی جب گواہی دے دی اور ثابت کر دیا تو اللہ رب العالمین نے دین اور عبادت کے بارے میں بیان کیا کہ اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ جب وہی حقیقی رب ہے، وہی معبود ہے، تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے، اتباع و پیروی اسی کی ہونی چاہیے، اطاعت و پیروی اسی کی ہونی چاہیے۔ اور یہی وہ دین ہے، یہی وہ اسلام ہے، یہی وہ توحید ہے جس کی دعوت اللہ کی کتاب نے دی ہے، آسمانی کتابوں نے دی ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں اور نبیوں نے دعوت دی ہے۔ سارے نبیوں کا یہ وظیفہ تھا، سارے نبیوں کی یہ ڈیوٹی تھی، سارے نبیوں کی یہی دعوت تھی، اسلام کی دعوت تھی، توحید کی دعوت تھی۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی الدین المرضی الصحیح، کہ اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے، یعنی دین، پسندیدہ دین، صحیح دین، اچھا دین، یہی اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں تمہارے لیے اسلام سے راضی ہو گیا ہوں۔ اللہ خوش ہے کس سے؟ مذہب اسلام سے، توحید سے۔ شرک اور بدعت اور خرافات والے سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں۔ اللہ راضی ہے اسلام سے، اللہ نے اسلام کو چنا ہے، اسلام کی دعوت دی ہے اور اس کو دین برحق قرار دیا ہے، تو اللہ اس سے راضی ہے، اور جو اس کو قبول کرے گا اس سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ موحدین سے اللہ راضی ہوگا اور موحدین کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دے گا، اور مشرکوں کا انجام، مشرکوں کا مقام جہنم ہے، اور اس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ راضی ہے کس سے؟ کس چیز سے؟ توحید سے راضی ہے، ایمان سے راضی ہے، اسلام سے راضی ہے، اور جو اس دین کو قبول کر لے اللہ تعالیٰ اس سے بھی راضی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو قبول، کسی اور مذہب اور دین کو قبول نہیں کرتا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اس کے بعد امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، قتادہ کا قول نقل کیا ہے، کہتے ہیں شہادۃ اللہ الہ الا اللہ والاقرار بما جاء
من عند اللہ تعالی وهو دین اللہ الذی شرع لنفسه وبعث به رسله ودل علیہ اولیاءه ولا يقبل غیرہ ولا یجزی الا به. کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ کہا ایک اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا اور اس بات کا اقرار کرنا کہ جو اللہ رب العالمین کے پاس سے آیا ہے وہی اللہ کا دین ہے، اور جو اللہ نے اس کو اپنے لیے نافذ کیا ہے، اس چیز کو پسند کیا ہے، اس کو لاگو کیا ہے، اور رسولوں نے اس کی دعوت دی ہے، اور اللہ کے نیک بندوں نے اس کی رہنمائی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی دین کو قبول کرے گا اور اسی دین کا بدلہ دے گا. یعنی جو اس دین پر چلے گا اس کو بدلہ ملے گا، جو اس دین کو چھوڑے گا وہ دنیا و آخرت میں خسارہ اٹھائے گا. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام اخبار من اللہ تعالی بانہ لا دین عنده يقبله من احد سوى الاسلام. کہ اس آیت میں اللہ نے یہ خبر دی ہے کہ اللہ رب العالمین اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو قبول نہیں کرے گا. اللہ کے یہاں قبول ہے تو دین اسلام قبول ہے. وَهُوَ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ فِيمَا بَعَثَهُمُ اللَّهُ بِهِ فِي كُلِّ حِينٍ. کہا یہ رسولوں کی دعوت کا نچوڑ ہے. اسلام کیا ہے؟ رسولوں نے جو دعوت دی ہے، اللہ نے جو ان کو مکلف بنایا ہے، رسولوں نے جس کی تابع داری کی ہے، رسول نے جس کی دعوت دی ہے، اور اللہ نے جس کو ان کو چنا ہے، بھیجا ہے، تو یہ رسولوں کی دعوت ہے. دین، اسلام، توحید، ایمان، یہ کیا ہے؟ یہ رسولوں کی دعوت کا نچوڑ ہے. اور اللہ نے ہر نبی کو یہی ذمہ داری دی ہر زمانے میں کہ وہ توحید کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، یہاں تک کہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. لہذا اگر آدمی کو نجات چاہیے، کامیابی چاہیے، تو اسی دین کو اختیار کرے، اسی دین پر چلے، اور جو اس دین کو چھوڑے گا وہ کبھی بھی فائدہ میں نہیں رہ سکتا، خسارہ میں رہے گا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ دین قبول نہیں ہوگا، اور وہ آدمی آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. تو گویا کہ اس آیت میں یہ خبر دی گئی ہے کہ اللہ کے یہاں دین جو مقبول ہے وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے. بڑی عظیم آیت ہے، دل کو جھنجھوڑنے والی بات ہے. دنیا میں مذاہب بہت ہے، ادیان بہت ہے، مگر اللہ کے یہاں جو دین مقبول ہے وہ اسلام ہے. یہی آیت جب ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ، جن کا ابھی کووڈ میں 2020 کے اندر ان کا انتقال مدینہ کے اندر ہوا ہے، یہ اصلاً اعظم گڑھ کے تھے، غیر مسلم تھے، دھوبی تھے. انہوں نے یہ کچھ اسلام کی کتابوں کو پڑھنا شروع کیا، لوگوں نے کو کتابیں دی، قرآن دیا، پڑھنا شروع کیا. قرآن پڑھتے گئے، سمجھتے گئے، پڑھتے گئے، اس آیت پر پہنچے. ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسلام نہیں قبول کیا تھا، اسلام کے قریب تھے، اسلام پڑھنا چاہتے تھے، اسلام سے متاثر تھے. پڑھتے گئے قرآن کریم کی جب اس آیت پر پہنچے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں صرف دین اسلام مقبول ہے، کوئی دین مقبول نہیں ہے. اسی آیت کے پڑھنے کا اتنا گہرا ان پر اثر ہوا کہ وہ اسی آیت کے پڑھنے کے بعد مسلمان ہو گئے. اللہ اکبر. بڑی عظیم خدمت کی ہے، بڑی عظیم قربانی دی ہے. وقت کی یہ بہت بڑے محدث تھے، وقت کی یہ بہت بڑے محدث تھے. انہوں نے تمام احادیث کو الگ کر کے جو صحیح ہے اور ضعیف ہے اس کو الگ کیا، اور خالص جو صحیح روایت ہے، جو صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث کو جمع کیا. الجامع الشامل نام کی کتاب انہوں نے مرتب کی ہے. بڑی شاندار حدیث کی کتاب ہے جس میں صرف صحیح احادیث کا مجموعہ ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ آیت بڑی عظیم ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ کے یہاں اگر کوئی دین مقبول ہے وہ دین اسلام ہے. تو ہمیں اسلام اگر ملا ہے تو ہمیں کتنا خوش ہونا چاہیے، اس نعمت کا کتنا ہمیں کتنی قدر کرنی چاہیے، اس اسلام کی کتنی حفاظت کرنی چاہیے، اس اسلام کے لیے ہمیں کتنی قربانی دینی چاہیے. اگر ہم اس کی قدر کو سمجھیں تب ہم کیا ہے دین کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوں گے. کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دین جو مقبول ہے وہ اسلام ہے جو اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے، اور ہم اس کو کیا ہے اس کی اہمیت نہیں دیتے ہیں.
دنیا داری اور مادیت کا غلبہ اس قدر ہے کہ ہم صرف دنیا کی طرف، دولت کی طرف بھاگ رہے ہیں، دنیا کی رنگینوں کی طرف دوڑ رہے ہیں، جبکہ اللہ نے جو دین ہمیں دیا ہے یہی وہ دین ہے جس سے اللہ راضی ہے، یہی وہ دین ہے جس سے جو اللہ قبول کرے گا، یہی وہ دین ہے جس کی وجہ سے ہم جنت میں داخل ہوں گے اور جہنم کی آگ سے بچیں گے، اور ہمیشہ کے لیے جنت انہیں کو ملے گی جو دین اسلام اور توحید پر مردے۔ باقی جس نے اس دین کو چھوڑ دیا، ایمان کو چھوڑ دیا، اسلام کو چھوڑ دیا، اس کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، خسارہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو دین اسلام کی عظمت اور اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔